क्विकली आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ इस वक्त हैं अरमान साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, जो मुफ्ती साहब अरमान साहब हैं, उसके बाद सिबगतुल्लाह हैं, फिर स्टोइक हैं. जी मुफ्ती साहब, आजकल जो एक ज्ञानवापी मस्जिद का इशू चल रहा है, उससे रिलेटेड आपने देखा होगा एक टीवी चैनल पे एक मुर्तद को भी बुलाया गया और रिसेंटली स्ट्रीम्स भी बहुत हो रही है ज़्यादातर हिंदूज़ के चैनल्स पे. तो यही सवाल उठाते हैं, वो कुछ हदीसें दिखाते हैं, कुरान की आयतें दिखाते हैं और वो बताते हैं कि इनके बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें हो चुकी है हिस्ट्री में कि इसलिए पॉसिबल है कि एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया हो. जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जो मूर्तियां तोड़वाई थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो मूर्तियां तोड़ी थी, इस पे ये सवाल उठाते. तो आप कैसे ये जवाब बुनियादी देंगे? तौर पर जो दलील है वो इतनी वीक है कि चूंकि कोई वाकया सीरत में मिलता है या कुरान में कोई वाकया मिलता है, लिहाजा मुसलमानों ने यहाँ पर यही किया होगा. ये इससे बढ़कर कोई ब्लंडर नहीं हो सकता है. हाँ, यह तो तारीखी हवालों से पेपर्स हैं आपके पास, उनसे ये साबित करें कि जी ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल मंदिर था और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई है, तो ठीक है, कोर्ट उन कागजात को देखिए, कोर्ट में जाइए. आपने कोर्ट को में जो भी किया, क्या किया, वो सब करके बाबरी मस्जिद ले ली है. ये वाली मस्जिद भी आप कोर्ट की बुनियाद पर ले लेंगे तो मुसलमान क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन जो बात कही जाती है कि मक्का में 360 बुत काबे में थे और उनको तोड़ा गया, तो हम तो बिल्कुल कहते हैं कि जी हाँ, तोड़ा गया. यानी ये वाकया तो सीरत में लिखा हुआ है, सही अहादीस से साबित है. उसकी वजह यह है कि आपने एक मरकज़े तौहीद को मंदिर बनाया हुआ था, तो क्या हम उसको खाली न कराएं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो काबा तामीर किया था, ये मरकज़े तौहीद बनाया था. काबा किसने तामीर किया? वही कुरान ये भी तो बताता है ना कि उस काबे को हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर तामीर किया था और वहां पर फिर ये ऐलान किया था कि लोग हज के लिए आएं और तौहीद का गलगला हो, वहां पर अल्लाह का नाम लिया जाए. उसके बाद हुआ ये कि जब कई सदियां गुजरी तो पारसियों के जो जेर असर आकर वहां पर मूर्ति पूजा शुरू हो गई. उस मरकज़ तौहीद के अंदर बुत ला कर रख दिए गए. तो जब तौहीद का पैगंबर दोबारा उस मरकज में दाखिल हुआ, तो क्या वो उस काबे को बुतों से पाक और साफ नहीं करेगा? तो कब्जा तो आपने किया था, हमने तो उस कब्जे को हटाया है. तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर गलत है. रही ये बात कि जी आप सवाल जवाब होगी आपका? जी मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह. चलें, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत. ओके, सिबगतुल्लाह साहब, क्विकली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. मुफ्ती साहब, आपका दीदार करने के लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि रोज सजदे में आपके लिए दुआ कर रहा हूँ. मैं सजदे में अल्लाह अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला इस आमीन आमीन. सजदे में आपके लिए दुआ कर रहा हूँ. मैं 2 मिनट लूंगा बस. मैं आपसे एक मुख्तसर सी बात करूंगा. आज जो अच्छा दिन यह है कि भाई साहब ने कलमा पढ़ा, और दूसरी बात यह है जो सारी दुनिया को इस्लाम को मिटाने की कोशिश चल रहा था, उसका नाम मैं नहीं लूंगा. वो जो माफी मांग रहे हैं ना, अभी अल्लाह ताला ने उसके कैसा कर दिया देखो. और ये जो है एक्स मुजरिमीन, इनके चैनल पे मैं गया था, एक्स मुजरिमीन भी जो ये इनको एक्स मुस्लिम नहीं कहता हूँ, ये अपना मुस्लिम नाम निकालें, ये खुद कहें कि हम मुजरिम हैं. क्यों? जब आदमी इस्लाम से हटता है तो वो मुजरिम होता है. सही है ना? मुस्लिम नाम क्यों रखते हो? एनडी टीवी में जाओ, दुनिया की टीवी में जाओ, लेकिन तुम हवा को कैद कर सकते हो, अपनी रोशनी को कैद कर सकते हो. खुदा की कसम, अल्लाह की वहदानियत और इस्लाम और अल्लाह के दीन को तुम ना कभी खत्म कर सकते हो, ना तुम कभी कैद कर सकते हो. दूसरी बात, ये लोग इंडिया टीवी में बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, वो ये उसका तो एतराज ये था. मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में आप सहाबी है, मैं आपका दीदार, मैं अल्लाह से 62 ईयर से अभी मैं इधर शारजा में हूँ. मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा, जब तक आपका सीना मेरे सीने से मिलता नहीं, मुझे अल्लाह मौत ना दे. आपको मैं देखने की ख्वाहिश हूँ और इंशाल्लाह वहां पर आऊंगा. मैं इंशाल्लाह आपको देखने के लिए मैं इधर आऊंगा. दूसरी बात, ये लोग कहते हैं ना, लौ नज़्ज़लना हज़ल नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ुन. ये मुजरिमों को ये सिखा दो. ये लोग जिक्र का मतलब जिक्र नहीं, कुरान नहीं है बोलता है. वो कौन सा ये खबीस है ना, कौन वो या ज़मीर, जिसका ज़मीर मर गया है, समीर ज़मीर आज दाढ़ी निकाल के बैठा हुआ है, वो कहता है जाएगी, इसको छोड़िए इंशाल्लाह. वो उसका अपना मामला है कि कौन दाढ़ी रखता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स नहीं, जिक्र के नाम बताइए उसको, ये मैसेज उनके पास जाने दो. नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ुन, ये बताइए बस 1 मिनट के अंदर बताइए, खलास.
چلیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل ہم نے کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ آج تک حفاظت کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا آمین انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ اور دوسری بات سنو مولانا صاحب، میں ڈیلی سونے میں تبارک الذی پڑھ کے سوتا ہوں، میری عادت ہو گئی ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، آپ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کو سجدے میں نہیں مفتی صاحب، آپ کو ہمیشہ سجدے میں، اگر میں مروں تو بھی میں قبر میں بولوں گا اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو 1000 سال کی حیاتی دے، میں آپ کو 1000 سال کی حیاتی کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ سے، کیونکہ یکس مجرموں کو آپ کا محبت کا انجیکشن بڑا لگ رہا ہے ان کو۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت بہت شکریہ۔ آمین 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 آمین۔ آپ مجھے ہمیشہ آنے کا توفیق دے، بس مجھے یہ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ چلے ٹھیک، آپ مجھے آپ کے چینل، اوکے چلے شکریہ، جزاکم اللہ۔ اچھا ہمارے اسٹوئک بھائی کہاں چلے گئے بھائی؟ اسٹوئک تھے، ان کا نمبر تھا۔ اچھا یہ ذوالفقار صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آگے لے لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ تشریف لائے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام، میٹھے میٹھے پیارے پیارے ذوالفقار بھائی۔ پہلے تو پوری ٹیم کو مبارک ہے، میری طرف سے اسپیشل اسلامک ویکننگ ٹیم کی طرف سے بھی مبارک، اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی۔ ویسے تو میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ کو جفی پانے کو، لیکن مجبوری ہے۔ لیکن میں صرف 1-2 منٹ ہی لوں گا، صرف مبارکباد کے لیے ہی آیا تھا کہ میں نے کہا مفتی صاحب کو، عامر حق صاحب کو، افتخار صاحب جو بیٹھے ہیں، مفتی صاحب، سب دوسرے، بہت بہت مبارک آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہی ہمارے سروں کے اوپر رکھے۔ بہت محنت کر رہے ہیں، آج بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان بھائی کو بھی مبارکباد دوں گا جو آئے تھے۔ تو یہ مفتی صاحب اسی طرح اسی سٹریمنگ کے ذریعے اسی مقصد کو آپ اسی طرح آگے بڑھاتے رہیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ جو دناتے ہیں، چھلاتے ہیں، الگلاتے ہیں، یہ آپ کے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں یہ مقصد ہے کہ قدموں میں ہو، ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ حق کا پرچار ہو، لوگ رت کو، حق کو قبول کریں، صرف یہی مقصد ہے۔ ہمیں اپنی ذات کا کوئی رتی برابر کہ ہماری کوئی بات اونچی ہو جائے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت ہمارے سینوں میں رکھی ہے، وہ امانت دوسروں تک پہنچنی چاہیے۔ ان کی تھیالوجی ہے وہ ہی انشاءاللہ غرق ہو جائے گی۔ تو سر میں آپ کو دوبارہ سلیوٹ کرتا ہوں، بہت بہت مبارک آپ سب کو، کہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت شکریہ سر، ضرور آپ دوسروں کو لیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا اگلے صاحب ہیں ایکس مسلمز، ایک ہی چینل پر بہت سارے ہیں کہ بھائی؟ نہیں مفتی صاحب ایک ہی ہے، سنگلر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ایکس مسلمز ہیں، اچھا ڈبل ہے بھائی؟ اوکے، معاف کیجیے گا جی۔ اصل میں جو تھا، مطلب شروعات میں اسکولنگ کے دور میں ایسا ایک ٹائم آیا تھا کہ اسلام پہ کوشچنز اتنے تھے، اس وجہ سے وہ فیز ایک رہا، مگر آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر باقی رکھا، الحمدللہ۔ اور یہ اسٹریم میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی پچھلے دنوں جو ڈیبیٹ ہوئی تھی انڈیا ٹی وی پہ، جی ڈیبیٹ کیا اس کو مطلب ایک طریقے سے ایک تماشا کہہ لیں ہوا تھا، کیونکہ اس میں جو دیکھا تھا جو باقی 3 مسلم پینلسٹ تھے وہ ایک طریقے سے کافی زیادہ اپولوجیٹک تھے، یعنی ہم تو یعنی اصول الدین جو ہوتا ہے اس سے وہ کافی زیادہ دور تھے، یعنی اسلام کو وہ اتنا زیادہ دکھا رہے تھے کہ اسلام میں ہر چیز کی اتنی زیادہ ٹالرنس ہے کہ آپ جو ہے وہ کفر پر بھی راضی ہو سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات طویل ہو جائے گی، میں اس پر تبصرہ کر چکا ہوں، اور ان 3 لوگوں میں سے ایک آدمی، اور میں نام لے کر بولتا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایک کا نام تھا ظفر سریش والا۔ ذاتی طور پر میرے اس شخص سے ایک عرصے تک تعلقات رہے ہیں، میرے سرجیکل اسٹرائک نامی ایک شو چلا کرتا تھا، کئی مرتبہ ظفر سریش والا آئے، میں ان کے گھر بھی جا چکا ہوں بمبئی میں، تو میرے ذاتی تعلقات ان سے رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے ان کو ٹویٹر پر دیکھا کہ وہ اس قدر اپولوجیٹک ہیں، تو میں نے ان کو جو ہے کاؤنٹر اٹیک کرنا شروع کیا، اور اٹیک نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرنی شروع کی۔ بھئی آپ یہ بات غلط بتا رہے ہیں، آپ کیوں ہندوؤں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم تو ایسے شوگر کوٹنگ غلط ہے۔ تو انہوں نے مجھے پلٹ کر جو ہے وہ
الٹی سیدھی بکواس کرنی شروع کی. تو اس کے بعد سے خیر میرے ان کے تعلقات میں دراڑ پیدا ہو گئی. تو اب وہ جو ٹی وی پر آتے ہیں اور جیسے ہی اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے اندازہ تھا پہلے سے کہ یہ آدمی جو بلنڈر کرے گا وہ اس نے کیا. دوسرے شخص ہیں ڈاکٹر تسلیم رحمانی. ڈاکٹر تسلیم رحمانی بھی محترم شخصیت ہے, میرے پرسنل تعلقات ان سے ہیں, میرے شو میں آ چکے ہیں, مستقل جو ہے واٹس ایپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب دراصل ایک پولیٹیکل شخصیت ہیں, ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ایک اسلامی اسکالر نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ڈیبیٹ اسلامک اسکالرز جہاں ہونے چاہیے وہاں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کوئی بات کرے گا تو اس کی بات میں جھول تو ہونا طے ہے, اس لیے میں ان کو معذور سمجھتا ہوں. تیسری جو شخصیت تھی وہ مولانا اطہر دہلوی صاحب ہیں. مولانا اطہر دہلوی صاحب کی اس مرتبہ کی جو پریزنس تھی یا پریزنٹیشن تھی اس سے مجھے اتفاق ہے اور میں ان کو غلط نہیں سمجھتا ہوں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جیسے ہی ہندو جو اسکرپچرز تھے ان کو کوٹ کرنا شروع کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا ٹی وی کا جو اینکر تھا فوراً بیک فٹ پر آ گیا اور کہنے لگا کہ جی آپ جو ہے مجھے ناراض کر رہے ہیں. اچھا یعنی آپ پوری بحث کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, تو وہ اسلام کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہوا, لیکن جیسے ہی انہوں نے حوالے دینے شروع کیے داسیوں کے اور کس کس کے, اب آپ کو برا لگ گیا. یہ اس جرنلسٹ کی مطلب یہ کہ مجھے حیرت ہوئی کہ کس منہ سے اس نے یہ بات مولانا اطہر دہلوی سے کہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پریزنٹیشن بڑی شاندار تھی. واقعی جب ایک چوپال لگتی ہے اور مچھلی بازار لگتا ہے تو ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں, کچھ آوازیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں, تو اس لیے میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. جی جی, جیسا کہ وہ مطلب کہہ بھی رہتے ہیں کہ بیچ میں کہ ہندوازم کو کیوں مطلب دھکیلا جا رہا ہے, یہاں پہ ایتھیسٹ اور وہ مسلمس کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے جو بیچ میں جو ایتھیسٹ پینلسٹ بیٹھائے تھے, ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں, ایکس مسلم پینلسٹ بیٹھائے تھے, تو ان میں سے ایک جو تھی وہ تو باقاعدہ کہہ رہی تھی کہ میں گھر واپسی کر کے آئی ہوں. بالکل بالکل. تو یہاں پر ہندوازم تو پہلے ہی انہوں نے خود لا دیا یہ گھر واپسی کا اینگل لا کے. اور دوسری بات یہ کہہ کے مطلب کنکلوڈ کرنا چاہیں گے کہ جو ایکس مسلم بھی ہوتے ہیں جو اس طریقے سے جو اسٹریم کرتے ہیں اور پھر مسلمس کو وہ مطلب بلاتے ہیں, تو ان میں سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ایسے لوگ جو ہیں وہ جذبات میں آ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف اور صرف لیمین مسلم ہیں. اور وہ جب ایسے اسٹریم میں جاتے ہیں ان کے تھوڑے بہت شبہات ہوتے ہیں, وہ شبہات کو جو ہے وہ کافی زیادہ مزید اور بڑھانے کا کام کر دیتے ہیں بنا کسی وہ پراپر تعلیم کے یا پھر کسی وہ پراپر ٹریننگ کے چلے جاتے ہیں. یہ تو بات ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یا تو یہ کام ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں کہ جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جب آپ کو پتہ نہیں ہے, نہ آپ کو دایاں پتہ نہ بایاں پتہ, اور وہاں جا کر آپ جو ہے جواب دینے کے لیے پہنچ گئے, تو یہ دراصل آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ چیز غلط ہے. ایسے لوگوں کو تو میں آج سے نہیں تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا مجھے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. چلیے خیر آپ کی بات آ گئی, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. وحسن الجزا. اچھا جناب, اگلے ہمارے سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت